بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پچھلے پارٹ میں حدیث شریف بیان کی گئی تھی، فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام، تو سمجھو کہ تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان حرام، تو حرمت یومکم ھذا، جیسا کہ آج کے دن کی حرمت ہے۔ حرمت حرام ہونے کا ایک مطلب یہ بیان کیا تھا کہ محترم ہے، جیسا کہ مسجد حرام بیت اللہ کی مسجد کو کہتے ہیں، یعنی وہ مسجد جو کہ محترم ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حرام ہے یعنی اس کے ساتھ زیادتی کرنا حرام ہے، جیسا کہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب کرنا حرام ہے۔ یہاں تک فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا لیبلغ الشاہد الغائب، یہاں تک کہ ترکیب وغیرہ ہو چکی تھی۔ یہاں سے اب حدیث شریف کا مطلب اور ترکیب قواعد وغیرہ شروع کیے جاتے ہیں۔ فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، اس لیے کہ موجود آدمی امید ہے پہنچائے ایسے آدمی کو جو اس حدیث کو اس موجود آدمی سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موجود آدمی ہے وہ غیر موجود کو میری باتیں پہنچا دے۔ یہ میں حکم یہ کیوں دے رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ اور اس کی علت بیان کی کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو موجود آدمی ہے وہ اس بات کو یاد نہ رکھ پائے، تو ابھی پہنچا دے گا، تو آئندہ جس کے پاس یہ بات پہنچے گی وہ ایک لمبے ٹائم تک یاد بھی رکھ سکتا ہے اور وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے۔ تو اس جملے کے اندر علت بیان کی گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو فا تعلیلیہ کہیں گے کہ اس فا کے ذریعے سے پہلے والے جملے کی علت بیان کی گئی ہے۔ اور اس کو فا سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فا سببیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے جملے میں وجہ بیان کی گئی ہے پہلے والے جملے کہ نبی نے یہ لیبلغ الشاہد الغائب کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ شاہد امید ہے کہ کسی زیادہ جانکار کو یہ بات پہنچا دے، تو وجہ کیونکہ بیان کی جا رہی ہے جملے میں، اس کو فا سببیہ کہیں۔ ان الشاہد، آپ کو معلوم ہے کہ انا پڑھا جائے گا، انا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے، تو جملے کی شروعات میں انا آتا ہے اور جملے کے بیچ میں انا آتا ہے۔ پھر موٹی موٹی بات یہ دیکھنی ہے کہ کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اور کیا خبر دی جا رہی ہے۔ تو شاہد کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ جو آدمی موجود ہے امید ہے کہ یہ ایسا آدمی کو پہنچا دے جو اس سے زیادہ حفظ کرنے والا ہو، تو شاہد کے بارے میں خبر دی گئی، تو اصلاً یہ مبتدا بنا، لیکن انا کیونکہ اس کے اوپر داخل ہے، انا حرف مشبہ بالفعل، تو جب انا آ جاتا ہے تو یہی مبتدا اس انا کا اسم بن جاتا ہے۔ اس انا کے اسم اور مبتدا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اور کیا خبر دی جا رہی؟ عسیٰ ان یبلغ من هو اولی لہ، یہ پوری کی پوری خبر ہے، لیکن کیونکہ انا آ گیا تو اب اس کو کہیں گے کہ انا کی خبر ہے، پہلے عام خبر تھی اور اب یہ انا کی خبر ہو گئی ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، عسیٰ ان یبلغ من هو اولی لہ، امید ہے۔ عسیٰ اس کو آپ جانتے ہیں کہ فعل مقارب کہتے ہیں اس کو، عسیٰ، کاد، قربا، تین مشہور ہیں۔ فعل مقارب، افعال مقاربہ جمع استعمال ہوتا ہے اور ایک کے لیے فعل مقارب۔ مقارب یعنی جو کسی چیز کو دوسرے کے قریب کر دے۔ عسیٰ ان یبلغ،
کہ قریب ہی میں ایسا ہو جائے گا کہ جب یہ موجود آدمی حدیث کو پہنچائے گا دوسرا آدمی اس کو زیادہ اچھی طریقے سے یاد رکھے گا. لیکن اس فعل مقارب میں ساتھ ساتھ رجا بھی پائی جاتی ہے، یعنی امید اور تمنا بھی پائی جاتی ہے کہ امید یہ ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. آپ نے پڑھا ہوگا کہ فعل افعال مقاربہ میں کچھ رجا کے لیے آتے ہیں کچھ قریب کے لیے آتے ہیں، تو اس کے اندر رجا امید کے معنی پائے جاتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. ان یبلغ من هو اوعى له، بلغ یبلغ ہم پہلے طے کر چکے ہیں، باب تفصیل سے پڑھا جائے گا کہ پہنچائے گا. کون پہنچائے گا، کس کو پہنچائے گا؟ تو پہنچانے والا تو ظاہر سی بات ہے شاہد ہے، کیونکہ اسی نے بات سنی ہے جو موجود ہے. جو موجود نہیں اس نے تو ابھی تک بات ہی نہیں سنی، وہ پہنچائے گا کیسے؟ تو یبلغ کے اندر ایک ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، یہی اس یبلغ کا فاعل ہے اور یہ لوٹ رہی ہے شاہد کی طرف کہ یہ شاہد پہنچائے. کس کو پہنچائے؟ من ہوا اوعى له منہ، اس آدمی کو پہنچائے جو اس حدیث کو محفوظ رکھے گا منہ، اس شاہد کے مقابلے میں. تو یہ مفعول بھی بنا کیونکہ اس کو پہنچایا جا رہا ہے، یہاں تک یہ پورا کا پورا مفعول بھی بنے گا. اس آدمی کو جو کہ یہ من موصولہ ہے، وہ آدمی جو کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں جو آتا ہے تو وہاں اس میں موصول ہوتا ہے. پہنچا دے اس آدمی کو جو کہ زیادہ یاد رکھے گا. تو جب پیچھے سے بھی تعلق ہو آگے سے بھی تعلق ہو وہی اس میں موصول ہوتا ہے. پہنچا دے اس آدمی کو جو کہ، اس کو جو کہ، تو یہ اس میں موصول بنے گا. اور اس میں موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے اسی کو صلہ کہتے ہیں، تو اوعى له یہ صلہ بنے گا. ہوا مبتدا ہوگا اور اوعى له منہ خبر بنے گا. میں زیادہ ترکیب اس وجہ سے نہیں بتلاتا، بعض مرتبہ ترکیب میں الجھ جانے کے بعد عبارت ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو ترکیب عام طور پر مدارس میں کرائی جاتی ہے جوڑ کر وہ عام طور پر میں بیان نہیں کرتا. تو پہنچا دے اس آدمی کو جو کہ زیادہ محفوظ رکھے گا. اوعى اس میں تفضیل ہے، وعیہ یا کسی چیز کو دل سے محفوظ رکھنا، اوعى افعل کے وزن پر اس میں تفضیل ہے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں تفضیل کسی مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے خوبصورت، تو آپ اس کو کہیں گے حسین، خوبصورت ہے. اور ایک ہے کہ آپ میرے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہے، تو آپ یہاں یہ نہیں کہیں گے انت حسین منی، کیونکہ اب آپ مقابلہ کر رہے ہیں اس وجہ سے اس میں تفضیل استعمال کریں گے. انت احسن منی، آپ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں. تو اوعى اس میں تفضیل ہے، یہاں مقابلہ ہو رہا ہے دو آدمیوں کا، نمبر ایک جو پہنچا رہا ہے، نمبر دو جس کو پہنچائی جا رہی ہے. تو یہ جس کو پہنچائی جا رہی ہے بات یہ زیادہ یاد رکھنے والا ہے منہ، اس پہنچانے والے سے. اور یہ پہنچانے والا کون ہے؟ شاہد ہے. تو منہ میں ہا ضمیر سے مراد شاہد ہے، اور لہو سے مراد اس بات کو یاد کرنے والا، یعنی جو بات پہنچائی جا رہی ہے. گویا کہ یہ حدیث فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. یہ بات نبی نے فرمائی ہے، تو اس بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات زیادہ محفوظ رکھے گا وہ آدمی جو کہ موجود نہیں ہے. اس میں تفضیل سے جس کا مقابلہ ہوتا ہے اس کے اوپر من آتا ہے، جس سے بھی آپ مقابلہ کریں گے اس کے اوپر من آئے گا. تو اب حدیث شریف کے الفاظ یہ ہوئے فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ، یبلغ با اس میں باب تفعیل سے فعل مضارع بلغ یبلغ پیش آنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ اس سے پہلے ان آ چکا اور ان یہ مصدریہ ہے جو مضارع کے آخر میں نصب دے دیتا ہے.
یبلغ امید ہے کہ یہ شاہد پہنچائے من ایسے آدمی کو ہوا اوعى له جو اس حدیث کو زیادہ محفوظ رکھے گا منہ اس شاہد کے مقابلے میں۔ اب تھوڑی سی حدیث شریف کی شرح بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ حدیث شریف عام طور پر آسان ہوتی ہے لیکن جب شرح ہم طلبہ پڑھتے ہیں تو پریشانی پیش آتی ہے۔ حرام، یحرم علیکم المساس بها والاعتداد بها، حرام کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ حرام ہے تمہارے اوپر اس کو چھونا، یعنی غلط نیت سے چھونا، اس پر ہاتھ ڈالنا، والاعتداء علیہا، اور اس پر زیادتی کرنا۔ حرام علیکم، تم پر حرام ہے، المساس بہا، اس کو، کس کو؟ بہا، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس دماء کی طرف، اموال کی طرف، اعراض کی طرف، مسلمانوں کے خون کو چھونا، ان کے مالوں کو چھونا، ان کے مالوں، ان کی عزتوں کو چھونا، اور چھونے سے مراد ہے ان کے اوپر وار کرنا اور ان کے اوپر زیادتی کرنا، یہ حرام ہے۔ حرام علیکم المساس بہا والاعتداء بہا۔ مساس اگر ہوتا ہے تو اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے چھونے والا، مساس اگر ہوتا ہے تو اس کے معنی میں اسم کیا ہے، یعنی تعلق رکھنا، چھونا۔ کحرمتی یومکم ھذا، جیسا کہ حرام ہے، کیا چیز حرام ہے؟ وہ ایک کحرمتی تعاطی المحظورات فی ھذا اليوم، جیسا کہ حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا حرام ہے۔ تعاطی کسی چیز کا لینا، کسی چیز کا پکڑ لینا، کسی چیز کا اختیار کرنا۔ محظورات، محظور اس میں مفعول ہے، الف تا لگا کر جمع بنا دیا گیا، ناجائز چیزیں۔ محظور کتاب الحظر والاباحہ، فقہ کی کتابوں میں آتا ہے، وہ چیزیں جن، ان چیزوں کا بیان جو الحظر جو ممنوع ہے، والاباحہ جو کہ جائز ہے۔ کحرمتی تعاطی المحظوراتی، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، جیسا کہ ناجائز چیزوں کا ارتکاب کرنا حرام ہے اس دن میں، اسی طریقے سے تمہارے لیے مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال، مسلمان کی جان چھونا، یعنی اس پر وار کرنا حرام ہے۔ فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، اس سے مراد مکہ تی، مکہ تا، مکہ تو کیا پڑھیں گے؟ مکہ تا پڑھیں گے، اصل تو پڑھیں گے مکہ تن، اصل کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بلد کی وضاحت کر رہا ہے، اور بلد کیونکہ مجرور ہے اس وجہ سے مکہ بھی مجرور ہوگا، اور اس کو بدل کہتے ہیں۔ پہلے بلد کو مبدل منہ کہیں گے، کیونکہ جو شہر ہے وہی مکہ ہے، اور جو مکہ ہے وہی شہر ہے، جب دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہو اسی کو بدل مبدل منہ کہتے ہیں، مبدل منہ۔ تو بلدکم یہ مبدل منہ ہے، اور مکہ تا یہ بدل ہے، اور مبدل منہ بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو بلدکم پر زیر آیا فی کی وجہ سے مجرور ہے، تو مکہ بھی مجرور ہوگا، مکہ تن پڑھیں گے۔ لیکن اب آپ کو سب سے پہلے دن کی بات یاد آنی چاہیے کہ مکہ تن مجرور تو ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ نمبر ایک تو یہ مؤنث ہے، آخر میں تا رہی ہے گولتا، اور نمبر دو یہ ایک شہر کا نام ہے، تو دو سبب جمع ہو گئے، نمبر ایک مؤنث ہونا، نمبر دو علم نام ہونا، اس وجہ سے یہ غیر منصرف بن گیا۔ اور جب یہ غیر منصرف بنا تو غیر منصرف پر نہ تو زیر آتا اور نہ تنوین آتی، بلکہ زیر کے جگہ زبر آتا ہے، اس وجہ سے آپ اس پر زبر پڑھیں گے مکہ، وما حولہا، اور جو مکے کے ارد گرد ہیں، کیونکہ اصل مقصد ہے حدود حرم، حرم کی جو حدود ہیں، اور وہ صرف مکے ہی میں نہیں بلکہ مکے کے آس پاس بھی حدود حرم کی کافی جگہ ہے۔ الشاہد، اب دیکھو شاہد کی تفسیر الحاضر سے اسی وجہ سے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاہد سے مراد یہاں گواہی دینے والا ہے، حاضر کے معنی میں موجود۔ اوعا لہو، اوعا کے معنی افہم، یعنی اس چیز کو سمجھنا، یاد کرنا۔ افہم للحدیث، دیکھیے اب لہو کے بعد انہوں نے للحدیث بڑھا دیا، اس طرف اشارہ کیا ہے کہ لہو میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد حدیث ہے، تو ضمیر کے بعد جب یہ لفظ لکھ دیا جاتا ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ضمیر سے مراد کیا ہے اور ضمیر کا مرجع کیا ہے۔
وہ زیادہ سمجھنے والا ہوگا اس حدیث کو جو کہ پہنچائی جا رہی ہے. دیکھیے وہ حدیث جو کہ پہنچائی جا رہی ہے، تو پہنچائی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول پڑا جائے گا مبلغ. مبلغ اگر لام پر زیر آ گئے تو پہنچانے والا ہو جائے گا. ظاہر ہے حدیث نہیں پہنچا رہی ہے، پہنچایا جا رہا ہے حدیث کو، تو یہ مبلغ اس میں مفعول پڑھا جائے گا مبلغی. زیادہ سمجھنے والا ہوگا اس حدیث کو المبلغی جو کہ پہنچائی جا رہی ہے. اور المبلغی غین کے نیچے زیر پڑھیں گے کیونکہ الحدیث موصوف ہے، المبلغ صفت ہے. موصوف صفت بہت آسان ہے، جس کے بارے میں کچھ بھی بتلایا جائے وہ موصوف ہے، اور جن الفاظ میں بتلایا جائے وہ صفت ہے. تو حدیث کے بارے میں بتلایا گا کہ وہ حدیث مراد ہے جو پہنچائی جا رہی ہے، کوئی دوسری حدیث مراد نہیں، تو حدیث موصوف بن جائے گا اور المبلغ یہ صفت بن جائے گا. اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. اعراب کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مجرور ہوں گے، کیونکہ حدیث تو لام کی وجہ سے مجرور اور المبلغ اس موصوف کی وجہ سے مجرور ہے، تو المبلغی پڑھیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 67 ہے، 67. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.